گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے تھے۔ وہ دونوں گھر میں کب سے بیٹھے ہوئے تھے، کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اتنی دیر میں چھوٹو بولا، ڈھولو کیا کریں، مجھے تو آوازاری ہو رہی ہے، باہر بھی نہیں جا سکتے، باہر تو بارش ہو رہی ہے۔ ڈھولو بولا، ہاں باہر تو نہیں جا کر کھیل سکتے، تمہیں تو پتہ ہے کہ تم بیمار ہو جاتے ہو اور تمہیں بخار ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب تم بارش میں کھیلے تھے تو تمہیں بہت تیز بخار ہو گیا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ اور تب ددو کی دوا نے بھی تم پر اثر نہیں کیا تھا۔ چھوٹو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں، ددو ابھی سو رہے ہیں، اگر ہم ابھی جائیں گے تو ددو کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور جب میں گھر آ کر چائے پی لوں گا تو بخار بھی نہیں ہوگا۔ ڈھولو نے جانے سے منع کر دیا، اسے معلوم تھا کہ ددو ناراض ہو جائیں گے۔ ڈھولو کہنے لگا کہ ددو غصہ ہو جائیں گے اور ہمیں ڈانٹ پڑے گی۔ چھوٹو کہنے لگا کہ تم ہی بتا دو پھر کہ کیا کریں، اب گھر میں کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بات کرتے کرتے دونوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ کوئی بھی ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ باہر جانا ہے تو دوسرا کہہ رہا تھا کہ ددو ناراض ہو جائیں گے۔ دونوں کے بیچ میں بحث چل ہی رہی تھی کہ ان دونوں کے شور سے ددو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھے۔ وہ سوچنے لگے کہ جا کر دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں کیوں لڑ رہے ہیں۔ ددو بستر سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے کہ تم دونوں کس بات پر لڑ رہے ہو؟ تم دونوں کا شور باہر تک جا رہا ہے، تم دونوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو دونوں شرمندگی سے چپ ہو گئے، پھر ایک دم غصے سے ڈھولو بولا کہ چھوٹو باہر جانے کی ضد کر رہا ہے، اور دیکھیں بارش بھی ہو رہی ہے، باہر بھی نہیں جا سکتے، اور یہ ہے کہ اس بات پر میرے سے بحث کر رہا ہے اور میری بات بھی نہیں مان رہا۔ آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ ددو سوچنے لگے کہ ان دونوں کی بوریت کو کیسے ختم کیا جائے۔ ددو کے ذہن میں اپنا ایک بہت ہی مزیدار سا قصہ آیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں وہ قصہ سنایا جائے جس سے انہیں سبق بھی مل جائے گا اور دونوں کی ہی بوریت بھی ختم ہو جائے گی۔ ددو دونوں بچوں سے کہنے لگے کہ کیوں نہ میں تمہیں اپنی ایک کہانی سناؤں۔ دونوں چھوٹو اور ڈھولو بہت خوش ہو گئے تھے۔ وہ دونوں دلچسپی سے ددو کی کہانی کا انتظار کرنے لگے۔ وہ دونوں ددو سے کہنے لگے کہ آپ جلدی سے ہمیں وہ کہانی سنائیں، لیکن ددو نے کہا کہ تم دونوں تھوڑا سا صبر کرو، تم دونوں کے لیے میرے پاس اور بھی ایک ترکیب ہے جس سے تم دونوں کی بوریت ختم ہو جائے گی۔ ددو نے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک اور ترکیب بھی سوچی جس سے دونوں کو بہت مزہ آنے والا تھا۔ ددو نے چھوٹو اور ڈھولو سے کہا کہ بارش کا موسم ہے تو کیوں نہ گرم گرم چائے بنائی جائے اور ساتھ جلیبی بھی کھائی جائے۔ ددو کی یہ بات سن کر دونوں بہت ہی خوش ہو گئے تھے۔
ددو کہنے لگے کہ میں تم دونوں کے لیے چائے بناتا ہوں، پھر ہم تینوں مل کر میری ایک بہت ہی مزیدار سی کہانی سنیں گے۔ چھوٹو اور ڈھولو بے سے ددو کا انتظار کرنے لگے۔ چھوٹو اور ڈھولو کے لیے یہ تھوڑا سا انتظار بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ددو ان دونوں کے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ اس کے بعد ددو نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ ددو کہنے لگے کہ جب میں تم دونوں کی عمر میں تھا تو میں بالکل چھوٹو جیسا ہوتا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ ڈھولو نے چھوٹو سے کہا کہ تم بالکل ددو جیسے ہوتے تھے۔ یہ سن کر ددو ہنس پڑے۔ ددو نے چھوٹو سے کہا کہ تم بالکل میرے پر گئے ہو۔ چھوٹو اور ڈھولو بات سن کر بہت حیران ہو گئے تھے۔ ددو نے انہیں بتایا کہ میں اسکول میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ میری ماسٹرنی تم دونوں کی ماسٹرنی کی طرح مجھے بھی پڑھا رہی تھیں۔ وہ ہمیں جنگل میں رہنے والے جانوروں کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں اور کیا کیا کھاتے ہیں۔ پڑھاتے پڑھاتے وہ جنگل کے بادشاہ شیر کے بارے میں بتانے لگی۔ میں ان کی بات بہت دلچسپی سے سن رہا تھا کیونکہ شیر میرا پسندیدہ جانور تھا۔ مجھے اس کی بہادری بہت اچھی لگتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے اور جنگل میں سب جانوروں کی مدد اور رکھوالی بھی کرتا ہے۔ یہ سب میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ شیر کی اتنی باتیں سن کر گھر سے اسکول تک کا سارا راستہ میرا شیر کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرا شیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دل کیا، کیونکہ میں نے شیر کو صرف کتابوں میں ہی دیکھا تھا، اصل زندگی میں تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ میری ماسٹرنی نے بتایا کہ شیر تو جنگل میں رہتا ہے، تو میں نے بھی جنگل کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ جنگل بہت گھنا ہوتا ہے اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں یہ بات تو جانتا تھا۔ میں نے جنگل کی طرف جانے سے پہلے بہت دفعہ سوچا۔ مجھے وہاں جانے سے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن شیر کو دیکھنے کا میرا شوق بہت بھرپور تھا۔ جنگل میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، تو میں گھر والوں سے چھپ کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں اتنا بے تاب تھا کہ شیر کو دیکھنے کے لیے میں نے یہ بات نظر انداز کر دی تھی کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ میں انہیں بتائے بغیر کدھر چلا گیا۔ چھوٹو اور ڈھولو بہت دلچسپی سے ددو کی باتیں سن رہے تھے۔ ددو بولے، مجھے راستے میں بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ ماسٹرنی نے یہ بھی بتایا کہ شیر بہت بہادر تو ہوتا ہے، لیکن جب وہ غصے میں ہو تو انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ بات سوچ کر میرے دل میں بہت زیادہ ڈر پیدا ہو گیا تھا، لیکن میں پھر بھی جنگل کی طرف چلتا رہا۔ میں جب جنگل میں پہنچا تو کوئی بھی شیر نظر نہیں آ رہا تھا۔
مجھے جنگل میں مختلف جانوروں کی آوازیں آتی سنائی دیں۔ ان آوازوں نے مجھے بہت ڈرا کے رکھا تھا، لیکن میرا ارادہ پختہ تھا۔ میں نے اپنی کھوج جاری رکھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ماسٹرنی صاحبہ کی ایک بات یاد آئی کہ شیر تو غار میں رہتا ہے۔ پھر میں نے غار ڈھونڈنا شروع کر دی۔ ابھی میں ادھر ادھر گھوم ہی رہا تھا کہ مجھے جنگلی بلی نظر آئی۔ وہ عام بلیوں سے کافی مختلف تھی اور خوفناک بھی، جیسا کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ بلی تو شیر کی خالہ ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شیر کتنا بھیانک ہوگا پھر۔ میری غار کی تلاش جاری ہی تھی کہ مجھے شیر کی آواز آئی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیر میرے بالکل سامنے کھڑا تھا اور وہ بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ میں اس ٹائم بہت ڈر گیا تھا۔ وہ اصل میں کتابوں سے بہت بڑا تھا۔ اس کے بال بہت بڑے تھے۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا۔ اتنی دیر میں شیر مجھے دیکھ رہا تھا اور میں شیر کو۔ چھوٹو اور ڈھولو کہنے لگے کہ آپ کو بالکل بھی ڈر نہیں لگا؟ ددو بولے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ شیر مردہ کو نہیں کھاتا، کیونکہ ایک دفعہ میرے گاؤں میں شیر آ گیا تھا۔ سب نے یہ ترکیب سوچی کہ آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں۔ سب نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور انہیں جھپکایا نہیں اور نہ ہی کوئی حرکت کی، جس سے شیر کو لگا کہ یہ لوگ مردہ ہیں اور وہ انہیں دیکھ کر ادھر سے چلا گیا اور ان کی جان بچ گئی تھی۔ ایسا ہی کچھ میں نے بھی کیا۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں نہیں جھپکائیں۔ شیر دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کافی دیر ایسے ہی کھڑا رہا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی سانسیں روکی ہوئی تھیں۔ شیر میرے پاس آیا اور جب میں نے اپنی سانسیں روکی ہوئی تھیں تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ میں مردہ ہوں اور وہ مجھے مردہ سمجھ کر وہاں سے تھوڑی ہی دیر میں چلا گیا۔ جیسے ہی شیر وہاں سے گیا تو میں نے ڈر سے رونا شروع کر دیا تھا اور میں اب بھاگتے ہوئے واپس گاؤں آ گیا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ کچھ بھی اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر نہیں کرتے۔ چھوٹو اور ڈھولو یہ سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ ڈھولو بولا کہ ددو آپ تو بہت زیادہ بہادر ہیں کہ آپ نے شیر کا مقابلہ کر لیا۔ ددو یہ سن کر مسکرائے اور دونوں کو نصیحت بھی کی کہ تم دونوں بھی کوئی کام مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کیا کرو۔ ڈھولو اور چھوٹو کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے ددو سے وعدہ بھی کر لیا کہ وہ ہر کام ددو کے مشورے سے ہی کریں گے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.